बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ हम कर रहे हैं उर्दू का काम। स्पेशली मैं आप लोगों को यहाँ उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। उर्दू में हमारे पास बहुत सी ऐसी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनका सलूशन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर तकरीबन बहुत सी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं आप लोगों के लिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद और मुफीद साबित होगा। हर रोज़ एक नए टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है मज़मून, जिसका उन्वान है हमारे पास वालिदैन की खिदमत। तो इससे पहले कि हम अपने काम की तरफ जाएं, मैं रोज़ाना की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ मिल सकें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलेंगे अपने काम की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास मज़मून है और एक हमें कुरान से आयत का तर्जुमा दिया गया है, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ मैंने हेडिंग दी है। हमारे पास हेडिंग में सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास मकाम वालिदैन। बंदों के हकूक़ में से वालिदैन का हक़ सबसे बढ़कर है। इसकी वजह ये है कि वालिदैन औलाद की पैदाइश, परवरिश और देखभाल के ज़िम्मेदार होते हैं। वालिदैन के बग़ैर बच्चे की परवरिश और देखभाल और तरबियत नहीं हो सकती। ये एक हकीकत है कि जानदारों में इंसान के बच्चे की परवरिश और देखभाल सबसे मुश्किल काम है। अब देखें, बिल्कुल सही लिखा गया है कि इंसान के बच्चे की जो परवरिश होती है वो सबसे ज़्यादा ही मुश्किल होती है। नहीं तो आप लोग जानवरों को देख लें कि वो जानवर खुद ही चल फिर के खा पी लेते हैं और जो है वो खुद ही इधर उधर चलते फिरते हैं और उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन इंसान के बच्चे को शुरू से लेकर बहुत सी चीज़ें सिखानी पड़ती है। जैसे अभी आप लोग देख लें कि मैं आप लोगों को यहाँ पर उर्दू का काम सिखा रही हूँ, तो बहुत कुछ सिखाना पड़ता है इंसानों के बच्चों को। इसलिए वालिदैन का बड़ा मकाम है और इनका दर्जा अल्लाह और इसके रसूल के बाद है। यानी कि अब आप लोग देख लें कि वालिदैन का इतना ज़्यादा दर्जा है कि उनको अल्लाह ताला और रसूल के बाद उन्हीं का दर्जा आता है। नेक्स्ट हमारे पास है कुरान की रोशनी में। कुरान मजीद में वालिदैन की इताअत, खिदमत और हुस्न सलूक पर बहुत ज़ोर दिया गया है। चुनाचे इरशाद होता है, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे पास इनमें से एक अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे सफ़े पर, दूसरे पेज पर। यानी इन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ़ तक ना कहो और मत झिड़को, और उनके साथ इज़्ज़त से बातचीत करो। अब देखें, इतना ज़्यादा वालिदैन का एहतराम है कि हम आजकल के बच्चे देख लें कि वो अपने वालिदैन के साथ बहुत बुरी तरह पेश आते हैं, जबकि हमें कुरान मजीद में ये बताया गया है कि हमें उनके साथ सख्ती से पेश नहीं आना है। नेक्स्ट हमारे पास है हदीस की रोशनी में। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालिदैन की इताअत और खिदमत पर ज़ोर दिया है और फरमाया है, बड़े बड़े गुनाह ये हैं खुदा का शरीक बनाना, वालिदैन से बदसलूकी करना, किसी को नाहक कत्ल करना और झूठी कसम खाना। अब देखें, ये बड़े बड़े गुनाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, जिनमें एक गुनाह ये भी है कि वालिदैन से बदसलूकी करना। फिर फरमाया, वो शख्स ज़लील हो जाए, फिर ज़लील हो जाए जिसने वालिदैन को दोनों को बुढ़ापे में पाया
اور جنت میں نہ گیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف اب ہم اس سے یہ مطلب نہیں نکالیں گے کہ آپ کے والدین اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ کی زندگی میں، تو اگر آپ لوگوں نے ان کی خدمت وغیرہ نہیں کی ہے تو آپ مطلب جنت کے حقدار ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ اس لیے یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ لوگوں کو ان کی خدمت کریں تاکہ آپ لوگوں کو جنت مل سکے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، باپ کی ناراضی اللہ کی ناراضی اور باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ یعنی کہ اب آپ دیکھ لیں کہ والدین میں سے دونوں، یعنی ماں کا اور باپ کا دونوں کا ہی درجہ ہے، تو ہمیں ان دونوں کا احترام کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ماں کا حق۔ اگرچہ باپ کا بڑا حق ہے لیکن ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کو بچے کی خاطر باپ کے مقابلے میں زیادہ تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ٹاپک نمبر ہے جہاد اور والدین۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جہاد کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ بولا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا کہ جاؤ انہی کی خدمت کرو۔ یعنی کہ کئی جگہ پر ہمیں پڑھنے اور سننے میں آتا ہے کہ جہاد سے زیادہ افضل ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، یہ جہاد سے زیادہ افضل ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنا دانہ پانی باندھ کر جہاد کے لیے نکل جائیں اور پیچھے ماں باپ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ تو ایسے جہاد سے بہتر ہے کہ ہم گھر رہ کر اپنے والدین کی ہی خدمت کریں، ہمیں جہاد سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اگلا ٹاپک ہے ہمارے پاس والدین کے رشتہ داروں کا لحاظ۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں اور سہیلیوں کا بھی خیال رکھے۔ اب یہاں دیکھیں کہ عزیزوں اور رشتہ داروں کا تو خیال ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ دیکھیں بتایا گیا ہے کہ دوستوں اور سہیلیوں کا بھی خیال رکھیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو جب ہم چھوٹے ہیں، ہم اسکول آتے جاتے ہیں یا ہمارے دوست ہیں ہمارے گھر آتے ہیں، ہماری سہیلیاں ہمارے گھر آتی ہیں، تو کیا ہے کہ ہمارے والدین انہیں بھی ویسا ہی پیار کرتے ہیں جیسا وہ ہم سے کرتے ہیں، انہیں بٹھاتے ہیں، اچھی طریقے سے ان سے بات کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، جیسے وہ ہمارا خیال کرتے ہیں اسی طرح وہ ہمارے دوستوں کا، ہمارے سہیلیوں کا بھی اسی طرح خیال کرتے ہیں۔ تو جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کا بھی فرض ہے، یا بوڑھے ہونے سے پہلے بھی اگر ہمارے پاس یہاں پر رشتہ دار موجود ہیں، ان کے دوست ہیں، سہیلیاں ان کے گھر آتے جاتے ہیں، تو ہمیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، ویسا ہی خیال رکھنا چاہیے جیسے ہمارے والدین ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کی وفات کے بعد میں ان سے کیا نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی بخشش کی دعا مانگو، ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اب دیکھیں کہ جب ہم اپنی زندگی میں ہی ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیں کہ ان کی زندگی کے بعد بھی اگر ہم ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو ان کے لیے اجر ہے، یعنی کہ ان کی بخشش کے لیے یہ ایک اچھا ذریعہ ہے۔ والدین کے لیے دعائے خیر۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کی زندگی میں ان کے لیے دعائے خیر کرے اور وفات کے بعد ان کی بخشش کی دعا کرے۔ قرآن مجید میں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اے میرے پروردگار، ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے رحمت اور شفقت کے ساتھ بچپن میں پالا۔ یہ دعا نماز کا مستقل حصہ ہے۔ ربنا اغفر لی ولی والدی، یعنی
اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے والدین کو ہمارے لیے ہمارے ساتھ اتنی شفقت اور محبت کرنے والا بنایا ہے، تو واپس ہمیں بدلے میں ان کو بھی تو ویسی شفقت اور محبت دینی چاہیے، جیسا کہ وہ بچپن میں ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں، ہمارے لاڈ اٹھاتے رہے ہیں، ہمیں چلنا سکھاتے رہے ہیں، ہماری ضدیں پوری کرتے رہے ہیں، ہماری خواہشات پوری کرتے رہے ہیں، تو پھر بعد میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں، اور جاتے جاتے میں آپ لوگوں سے دوبارہ آپ لوگوں کو اتنا یاد کروا دوں کہ اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے والدین کا کہنا مانیں، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔